السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود شریف کا ورد کرنے والے کی درویشی۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا راز بیان کرنے جا رہے ہیں جو اکثر آنکھوں سے اوجھل رہتا ہے اور جسے جان کر انشاءاللہ آپ حیران بھی ہوں گے اور شاید اپنے اندر جھانکنے پر مجبور بھی ہو جائیں گے۔ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ درود پاک کا مسلسل ذکر انسان کے اندر کسی قسم کی درویشی پیدا کرتا ہے۔ درویشی اصل میں ہوتی کیا ہے اور وہ کون سی نشانیاں ہیں جو بغیر اعلان کے یہ بتا دیتی ہیں کہ یہ بندہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو چکا ہے؟ سب سے پہلے ایک سوال، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ کم بولتے ہیں، ہجوم میں نہیں رہتے، شور انہیں پسند نہیں آتا، مگر ان کے اندر ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے؟ نہ وہ دنیا چھوڑتے ہیں، نہ کسی خانقاہ میں جا کر بیٹھتے ہیں، پھر بھی اپنی ذات میں ایک الگ ہی دنیا لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو درود پاک کا ورد اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، درویش وہ نہیں ہوتا جو دنیا چھوڑ دے، درویش وہ ہوتا ہے جس کے دل سے دنیا نکل جائے۔ واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل فقیری یہ نہیں کہ ہاتھ خالی ہو، اصل فقیری یہ ہے کہ دل دنیا سے خالی ہو۔ اور درود شریف کا ذکر آہستہ آہستہ یہی کام کرتا ہے۔ جو لوگ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں وہ خود محسوس کرتی ہیں دنیا کی محبت دل سے نکلنے لگتی ہے، شور سے طبیعت اکتا جاتی ہے اور خاموشی اچھی لگنے لگتی ہے۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، یہ شور سے اوپر کی کیفیت ہوتی ہے۔ جب درود شریف کا نور دل پر اترتا ہے تو زبان کم بولتی ہے اور دل زیادہ محسوس کرتا ہے۔ ایک بہت گہری بات یاد رکھیے، خاموشی بھی بولتی ہے، بس ہر کوئی اس کی زبان نہیں سمجھ پاتا۔ اہل درود لوگ درود پڑھتے پڑھتے شکوہ چھوڑ دیتے ہیں اور شکر کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ نہ دکھ میں چیختے ہیں، نہ دکھ میں چیختے ہیں، نہ خوشی میں اترتے ہیں۔ یہ درویشی کی بہت بڑی علامت ہے۔ وہ خود کو اہم سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں اور ادب سیکھ لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، ادب فیض کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب انسان کے اندر ادب آ جاتا ہے تو اس کے بعد خاموشی آتی ہے، اور خاموشی کے بعد اللہ پر مکمل بھروسہ، یہی خاموش درویشی ہے۔ درود شریف انسان کو نہ فقیر بناتا ہے نہ امیر، بلکہ دل کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ ایسا بادشاہ جو شور کے بغیر جیتا ہے اور صبر کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے اندر یہ تبدیلیاں محسوس کر رہے ہیں، خاموشی، شکر، ادب، صبر اور اللہ پر سپردگی، تو سمجھ لیجئے درود پاک کا اثر آپ کے باطن اور ظاہر دونوں پر اتر چکا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر سانس کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک جملہ دل میں بٹھا لیجئے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کل وہی چاہیں گے کہ حشر میں ہماری پردہ پوشی ہو۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔